صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیے حضرات محترم، 13 شعبان المعظم ہے، 13 تاریخ ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن بھی ہے اور کل شب برات ہے۔ اس کی فضیلت قرآن شریف میں بھی آئی ہے اور حدیث شریف میں بھی بہت فضیلت آئی ہے۔ دعا قبول ہونے والی رات ہے، خاص اسپیشل رات ہے یہ، تو ہمیں اس میں خوب اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ کسی سے کسی کا دل دکھ گیا ہو، کسی کا کچھ لے لیا ہو تو واپس کریں یا پھر معاف کریں، اور ہمیں ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ رات اس میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ پورے سال میں کیا ہونے والا ہے، کتنے آئیں گے اور کتنے جائیں گے، سب ٹوٹل اس میں لکھا جاتا ہے۔ رزق سب کچھ اس میں عمریں لکھا جاتا ہے، تو ہمیں اس رات میں خوب عبادت کرنا چاہیے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، نفل بتا دو، کون کون سے ہم نفل پڑھ لیں، کون کون سا وظیفہ پڑھ لیں۔ تو دیکھیے، میں آپ کو سب سے بہتر بات یہ بتاتا ہوں کہ جن لوگوں کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ اپنی قضا نمازیں پڑھیں۔ جب تک قضا نمازیں ذمے میں رہتی ہیں اس وقت تک نفل قبول نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کنفرم طریقے سے یاد رکھ لیں، کیونکہ ہم سے میدان محشر میں نفل کا حساب کتاب نہیں ہونا ہے، فرائض و واجبات کا ہم سے حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا آپ اور ہم سب لوگ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنا حساب کتاب خود لے کر دیکھیں کہ ہم خود اپنے حساب میں پاس ہو رہے ہیں کہ فیل ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے حساب میں پاس ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ وہاں پر بھی پاس ہو جائیں گے۔ خود اپنا ہم حساب لینا سیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اپنا حساب لے لو، خود اپنا حساب کرو، اور جتنا ہمیں خود کو اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے اتنا دنیاوی کوئی انسان ہمارے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں اکیلے میں وہ تم کو پتہ نہیں ہے۔ ذرے ذرے کا اور پائی پائی کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو اب ہم کو قضا نماز پڑھنی ہے، رات بھر جاگیں، جتنا بھی جاگیں، مگر لوگ سمجھتے ہیں رت جگہ کوئی بات سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں باتیں کرو، چائے پیو، کافی پیو اور گھومو بائک سے اور اڑا دو، یہ سمجھیں ثواب ہی ثواب ہے۔ ارے میرے بھائیوں، رت جگہ کا نام ثواب نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنے کا نام ثواب ہے۔ جب آپ عبادت کریں گے تب ثواب ملے گا۔ موبائل چلاتے رہو، الٹے سیدھے کام کرتے رہو، مسجد میں بیٹھ کے بتیاتے رہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں اور الٹا گناہ ہوگا، کیونکہ دنیا کی باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا مسجد میں یہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم قضا نماز کس طرح سے کریں گے۔ دیکھیے، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں۔ لڑکے کو بالغ یا تو اسے خواب ہونے لگے تب بالغ مان لیا جاتا ہے، یا پھر 14-15 سال کا بچہ بالغ مان لیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں، 10 سال لگا دو، آج کل 10 سال لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی عمر ہے 25 سال، اب وہ 10 سال نکال دے، باقی بچی 15 سال۔ اب وہ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں نے کتنی نماز چھوڑی ہوں گی، کتنی پڑھی ہوں گی، ہر بندہ جانتا ہے۔ اب اسی حساب سے آپ اپنا ایک ڈائری میں کاپی میں لکھ لو کہ مثال کے طور پر میری 10 سال کی نمازیں چھوٹ گئیں، 10 سال کی چھوٹ گئیں۔ تو اب آپ کو 2 طریقے ہیں آپ کے پاس ان نمازوں کو ادا کرنے کے۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، قضا میں سنتیں اور نفل نہیں پڑھی جائیں گی، صرف آپ کے فرض اور وتر وہ بھی صرف عشاء کی نماز میں ہے۔ فجر کی آپ 2 رکعت نماز پڑھو گے قضا، ظہر کی 4 پڑھو گے، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر۔ اب چاہو تو آپ پکا ارادہ کر لو کہ مجھے نماز اب کوئی چھوڑنی نہیں ہے، آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے، چاہے دنیا چھوٹ جائے، پکا ارادہ کریں۔ اب آپ ہر ظہر میں آئے تو آپ نے نماز پڑھی، 10 منٹ پہلے آ جاؤ تو ظہر کے 4 فرض قضا کے پڑھ لو، یا بعد میں پڑھ لو، اپنی نماز پڑھنے کے بعد اصلی نماز جو ہے اس دن کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ 4 اور پڑھ لو۔ عصر میں آئے تو عصر کی فرض نماز پڑھی پہلے یا بعد میں، قضا کے بھی 4 پڑھ لیے۔ مغرب میں آئے تو مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد نفل کی جگہ آپ نے قضا نماز پڑھ لی۔ عشاء میں آئے تو عشاء کی آپ نے پڑھ لی۔ اگر آپ روز ایک نماز قضا کریں گے تو 10 سال میں آپ کی نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ پوری
ہو جائیں گی۔ اگر آپ روزانہ 2 نمازیں پڑھو گے تو 5 سال میں پوری ہو جائیں گی۔ یہ آپ کے اوپر جتنا آپ کے پاس وقت ہے اس کے حساب سے پڑھ سکتے ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، ہر نماز میں اسی وقت کی قضا ہم نے پڑھ لی۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے 10 سال کی فجر کی پوری پڑھ لو۔ فجر میں آئے تو فجر کی نماز پڑھی اور قضا پڑھنے لگے، ظہر میں آئے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد فجر کی قضا پڑھنے لگے، عصر میں آئے عصر کی نماز پڑھی اور فجر کی قضا پہ نمبر لگا دیا، مغرب کی نماز پڑھی اور اس کے بعد مغرب میں بھی قضا پڑھ رہا ہے فجر کی، عشاء میں آئے عشاء کی اصلی نماز پڑھی اس دن کی اور فجر پڑھنا شروع کر دیا۔ یعنی آپ 5 وقت کی اصلی نماز کے بعد فجر ہی پڑھ رہے ہیں قضا۔ اب آپ نے پہلے کیا ٹھان لی کہ پہلے میں فجر کی پوری پڑھوں گا، پھر میں ظہر کی پوری پڑھوں گا 10 سال کی، پھر میں عصر کی پوری 10 سال کی کروں گا، پھر میں اسی طرح سے ایک ایک کر کے۔ اب آپ کا منشا یہ ہے، جیسے بھی آپ چاہیں۔ دیکھو جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ ہو گئی ہیں، ہم سب کو اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کام غلط کیا، نماز چھوڑنا غلط کام ہے، اب نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بھائی نماز نہیں چھوڑی تو کم سے کم چھوٹ گئی تو عشاء میں آ کے اپنی پڑھ لو، کہیں بھی ہوگا عشاء میں تو آپ آ ہی جاؤ گے اپنے ٹھکانے پہ، وضو کرو، سب نمازیں پڑھ لو قضا، اس کے بعد سو سکون کی نیند آ جائے گی، اور اسی میں اگر انتقال ہو گیا تو شہادت کا درجہ مل جائے گا، کیونکہ جو بندہ وضو کے ساتھ سوتا ہے اور اسی رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ اتنی بڑھیا بات ہے۔ اگر آپ کی قضا نمازیں نہیں ہیں تو اب آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، اور ایسے آج کل اکا دکا ہی بندے ہیں جن کی قضا نمازیں نہیں، سمجھے؟ بہت مشکل سے چراغ لے کے ڈھونڈو گے تب مشکل سے ملیں گے جن کی نمازیں پوری چل رہی ہیں۔ تو ایسی راتوں میں ہم قضا نمازیں پڑھیں، گھر میں بھی یہی بتائیں، اور روزہ رکھے جائیں گے تو روزہ میں بھی آپ لوگ یہ نیت کریں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی روزہ چھوٹ گیا ہے، رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے، تو آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں بھی روزہ رکھتے تھے، ان کو کہتے ہیں ایام 20، ان کو روزہ رکھو۔ یا جب بھی آپ روزہ رکھو تو اگر آپ کو پتا ہے کہ میری قضا روزے ہو گئے ہیں تو یہ نیت کرو، یا اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں جو زندگی میں مجھ سے سب سے پہلے قضا ہو گیا، تو آپ کو فرض کا ثواب ملے گا، اس کے ساتھ نفل کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اب بہن بیٹیوں کو ہی بتاؤ، کیونکہ ان کے روزے زیادہ قضا ہو جاتے ہیں رمضان میں، ماہواری آ رہی ہے تو روزے چھوٹ گئے، بچے کی پیدائش ہے تو روزے چھوٹ گئے۔ اب وہ جو روزے رمضان کے دنوں میں چھوٹ گئے ہیں وہ باقی دنوں میں 11 مہینوں میں کبھی بھی ان کو پورا کرنا پڑیں گے، وہ قضا ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ نمازوں کی قضا نہیں ہے، نماز جو ان مہینوں میں ان دنوں میں چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ روزے کیونکہ سال میں ایک ہی بار آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5-6 روزے چھوٹیں گے، 10 چھوٹ جائیں گے تو ان کی قضا ہے، یہ گھر میں آپ لوگ بتایا کریں۔ تو جب بھی روزہ نفلی رکھیں آپ قضا روزے کی نیت کر لیں، اس طرح سے آپ کے قضا روزے بھی ہو جائیں گے، جو کہ آپ کو حساب و کتاب دینا ہے، ہم سب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر آپ کی قضا نمازی نفل پڑھیے، درود شریف پڑھیے، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کیجیے جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی پوری رات آپ عبادت میں گزاریے۔ قبرستان بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو آپ وہاں درود و فاتحہ کرنے جا کے، جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ دیں۔ لوگ پوچھتے ہیں فاتحہ کیسے پڑھ جائیں گے؟ بھائی صاحب آپ کو جتنا بھی آتا ہے، خالی قل واللہ آتا ہے، قل واللہ جتنے دیر آپ کو ٹھہرنا ہوتے ہیں قل واللہ شریف پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، شروع میں درود شریف پڑھ لو، آخر میں درود شریف پڑھ لو، ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا اسے قبول و مقبول فرما لے، اور اپنے حضور کا نام لو، اور جتنے نام یاد آتے رہیں، پیر ولیوں کے جتنے نام آتے رہے سب کے نام بخشتے رہو، اپنے بڑے بوڑھوں میں جتنے کو نام آتے رہیں، رشتہ داروں میں جو لوگ گزر گئے سب کے نام بخشتے رہو، سب کے نام سے آپ لوگ بخشتے رہیے۔ تو یہ سب ہمیں کرنا۔ ہاں مگر قبرستان جاؤ تو اس بات کا دھیان رکھو بھائی صاحب، دلی میں ایک نرالی بات دیکھی، چپلیں پہن کے ہی آ جاتے ہیں قبرستان بھائی صاحب، جوتے پہن کے، ارے میرے خدا کے بندو کیا کر رہے ہو تم؟ کتنی قبریں وہ دب جاتی ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے ہم کو، ان کے اوپر بتاؤ ہم پیر رکھیں گے؟ جیسے مردے کی قبر سے پہ آپ پیر رکھیں گے ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی زندے کے اوپر آپ پیر رکھ سکتے، ایسی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بتاؤ کہ تم میں سے کوئی میرے اوپر جوتے رکھ سکتا؟ نہیں رکھو۔ جب زندے پہ نہیں رکھ سکتے تو مردوں پہ کون جوتے رکھتے ہو بھائی صاحب؟ قبریں کتنی مٹ جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، زمانہ آ رہا بدل لیا، کبھی پٹان ہو گیا، کبھی بارش میں دب گئی، تو پتہ کہاں کہاں قبریں ہیں۔ جب قبریں کھودتی ہیں تو ہڈیاں نکلنی تو پتہ چلتا رہی یہاں تو قبر تھی بھائی۔ بھائی صاحب جو رستہ بن گیا وہ بن گیا ہے،
اسی پہ جوتے چپل رکھا کرو، قبرستان میں جوتے چپل پہن کے مت جائے کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے آپ زندوں پہ جوتا چپل نہیں رکھ سکتے، ایسے ہی مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہے جیسے زندوں کو فیل ہوتا ہے۔ تو چپل اتار کے آپ لوگ جائیں، روڈ بنے ہوئے ہیں اب تو یہاں پر قبرستان پہ، روڈ پہ اپنی چپل چھوڑ دو اور فاتحہ پڑھو اور چلے آؤ۔ اگر بتی موم بتی باہر ہی جلاؤ، مزاروں کو قبروں پہ نہ جلاؤ۔ اور جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہے، دعا کرنی ہے اپنے مردوں کے لیے، سب کے دنیا بھر میں جتنے مسلمان ایمان کے ساتھ کیا سب کے لیے دعا کر دو۔ بہرحال کل کی رات آ رہی ہے، رب کائنات ہم سب کو اس رات کی برکت عظمت عطا فرمائے۔ روزہ رکھیے، کل کا آپ لوگ سحری کھا لیجئے، آج بھی تو روزہ ہے پیر کا ماشاءاللہ بہت سے، اور ہمارا بھی روزہ ہے، کل بھی انشاءاللہ، پرسوں بھی روزہ، تین روزہ رکھیں گے۔ آپ چاہو تو کل کا بھی رکھ لو، پرسوں کا رکھ لو، چاہے ایک رکھ لو، دو رکھ لو، یہ نفلی روزہ ہوتے ہیں، ان میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ جو فرض ہوتے ہیں ان کو تو رکھنا ہی رکھنا پڑے گا، اس کا تمہیں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات یہ سب باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ لوگ بعد میں بھی معلوم کر سکتے ہیں، سوال جواب چلتے ہی رہیں گے، اور آپ واٹس ایپ پہ معلوم کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، فاتحہ ہو جائے گی، اول آخر درود شریف پڑھ لینا۔